السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں ہے کہ جب تم قبروں کی طرف جنازہ جاتا ہوا دیکھو تو سمجھ لو اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنے تو اور عاجزی آ گئی۔ بنی اسرائیل کو حسد تھا نبی کریم کے لیے کہ ہماری خاندان سے، ہماری نسل سے نبی کیوں نہیں بنے، اسی لیے ہمیشہ وہ ضد ہٹ درمی میں، حالانکہ دین ان کو سمجھ آ رہا تھا، دین ان کے لیے آسان تھا، لیکن وہ اس کا ضد ہمارے نبی سے تھا۔ لیکن ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، جو بھی نبی ہیں، صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں ان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ جتنی بھی تکلیف دہ چیزیں ہیں، بھلے سانپ بھی ہو، چھپکلی بھی ہو، بچھو بھی ہو، ان سب میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ تو ہمیں ہر شر والی چیز سے خیر ڈھونڈنا ہے، خیر کو اپنانا ہے۔ آج کی سورۃ آل عمران کی سب سے اہم آیت بہت اچھی آیت، اس سے ہم اپنے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ اکثر ہم پڑھتے ہیں، یہ دشمن کو ہرانے کے لیے بھی ہے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 پتھر پیٹ کو باندھے ہوئے تھے، اور جب آپ نے پہلی ضرب لگائی تو آپ کو شام فتح ہوا دیکھتا نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ روم اور پارس ہمارے ہی ہوں گے۔ میں ایران کو فتح ہوا دیکھ رہا ہوں، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں، میں یمن فتح ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ کون سی گھڑی تھی؟ یہ خندق کی کھدائی کی گھڑی تھی۔ مشکل گھڑی میں حوصلے پست نہیں ہوئے تھے، حوصلے بلند ہوئے۔ تو یہ جو آج کی آیت ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر بہت مشکل گھڑی تھی، جب یہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو منافق ہنس رہے تھے۔ جو اللہ کے راستے میں ذلت برداشت کرتا ہے تو اللہ انہیں عزت دیتا ہے۔ حضرت عقبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کی واگ لے کر چل رہے تھے، آگے جا کر ان کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا اور خاص عہدے ملے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی مشکل آئے، اپنی عزت نیچی نظر آئے، تو ہمارے حوصلے کمزور نہ ہوں۔ اللہ تعالی حق کی ہمیشہ جیت کرتا ہے۔
تو یہ آیت اس سلسلے میں ہے، پہلے آیت کی تجوید کر رہے ہیں، پھر اس کی تھوڑی ہلکی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 26، سورۃ آل عمران، سب سے اہم آیت۔ قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدیر۔ بارک اللہ فی 29 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں، بہت اہم آیتیں چل رہی ہیں۔ جب بھی ہمیں محسوس ہو کہ ہم دوسروں کی نظر میں کمتر ہیں، ہمارے کچھ بھی نہیں بن رہا، لوگ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، تو اس آیت کو بار بار پڑھیں، خاص کر صبح کی نماز میں۔ صبح کی نماز کے بعد قل اللہم کہہ دیجئے، اللہ نبی سے کلوا یا جو لوگوں کو بتائیے، اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے مالک بادشاہت کے، اے مالک بادشاہت کے، تو تل ملک، تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے،
بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی، انک علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے بہت قادر ہے۔ ہمیں اس آیت پر ایمان لانا چاہیے پکے دل سے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بھلی کوئی ہمیں کتنا بھی ہرانے کی کوشش کرے، نیچا دکھانے کی کوشش کرے، ہمیں کوئی کتنا بھی ذلیل سمجھے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو ہمارا ایمان ہو کہ یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ ہم نے یہ بار بار پڑھا ہے کہ بلال حبشی وہ ایک ادنا غلام تھا، اور اللہ نے اس کو کیا عزت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ بلال مجھے جنت میں اپنے سے پہلے نظر آ رہا ہے، وہ مجھ سے پہلے جنت میں ہوگا۔ تو غریب امیر کا یہ نہیں کریں کہ یہ غریب ہے، اللہ تقوی کی بنیاد پر عزت دیتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ عزت اور اللہ پر ایمان بھی عزت ہے، بھلے غریب ہو، اور عزت کا معیار اللہ کے نزدیک ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور مومن کبھی بھی ذلت میں ہاتھ نہ ڈالے۔ تو جب کمزور اپنے آپ کو سمجھیں تو یہ دعا پڑھیں کہ وہ عزت بھی وہی دیتا ہے جو ذلت دیتا ہے، اور اللہ اس کو واقعی، یہ آزمودہ آیت ہے، اللہ اس کو واقعی عزت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ تولج اللیل فی النہار، وہ تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، و تولج النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو فی اللیل رات میں، دن کو داخل کرتا ہے رات میں، و تخرج الحی، تو نکالتا ہے من المیت مردہ سے، و تخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یعنی تو مومن کو، جو کافر ہیں اللہ اس کو مومن بناتا ہے، یہ بھی مردہ سے زندہ کرتا ہے۔ وہ ترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے، اور یہ بھی رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر فائدہ مند چیز جو بھی اللہ کی طرف سے ہے وہ رزق ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے پاک اور طیب رزق مانگنا چاہیے، حلال رزق، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو بھی چیزیں ہمیں ملیں وہ رزق ہے، تو وہ پاک اور حلال ہو ہمارے لیے، نہ کہ وہ سود والی چیزیں ہوں۔ اور یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت کا اظہار، شاہ کو گدھا بنا دے یا گدھا کو شاہ بنا دے، اور رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات، رات لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے سرے، اور دوسری موسم میں اس کے برعکس، کبھی دن چھوٹا کبھی رات چھوٹی۔ اور مردہ سے مراد جیسے نطفہ مردہ ہے پہلے، تو پھر زندہ انسان نکلتا ہے، پھر اس سے مردہ نطفہ سے انسان، اسی طرح مردہ انڈے سے پہلے مرغی، اور پھر انڈا مردہ ہوتا ہے، پھر مرغی بن کر زندہ ہے۔ اور یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس آیت کو قل اللہم مالک الملک، جو آل عمران کی ہے، یہ پڑھا کرو۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی تمہارے لیے انتظام فرمائے گا۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی، یہ 26 اور 20 آیتیں، تو یہ رزق میں برکت کے لیے بھی اور قرض کی ادائیگی کے لیے بھی اللہ کی طرف سے قرض ادا ہو جاتا ہے۔ لا یتخذ المومن، نہ بنائے مومنون الکافرون، مومن کافروں کو، اولیاء من دون المومنین، دوست سوائے مومنوں کی، یعنی یہ جو کافر ہیں یہ دوست صرف مومنین کو بنائیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو،
جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے، یعنی اللہ ولی الذین آمنوا، سورۃ البقرہ 258:7 میں اللہ اہل ایمان کا ولی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور صرف اللہ کو ولی اور دوست بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، تو جو کوئی کرے گا ایسا، یعنی جو کافروں کو دوست بنائے گا، ولی بنائے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ، جو کوئی کرے گا ذَلِكَ ایسا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو نہیں ہے اللہ سے کسی چیز میں، یعنی اللہ کا اس سے تعلق ختم۔ بڑی اہم آیت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا، مگر یہ کہ تم بچو، منہم ان سے، تقا، تم بچو ان سے بچنا، بندوں کی دوستی میں اللہ کو نہ بھولنا، بندوں کی دوستی میں اللہ کو کبھی نہیں بھولو، ہر وقت یہ ذہن رکھو اللہ میرا دوست ہے، جو بھی مشکلات ہوں، دکھ درد ہوں، یہ اللہ سے شیئر کرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، اور طرف اللہ ہی کے لیے اللہ المصیر پلٹنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اسے اللہ۔ اوپر یہ اولیاء کی اور یہ آیتیں اہم بتا کے اب اللہ کیا کر رہا ہے، تم بھلے کتنا بھی چھپا کے کام کرو، کسی کو کیا بھی دوست بناؤ، تمہارے نفسوں میں کیا بھی کھچڑی پک رہی ہے، لیکن اللہ تمہارے سینوں کے بھید جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔